میں دیکھیں ہمارے نوجوانوں نے اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، اپنے آپ ہی اپنی زندگیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ ملے خاک میں گئے لشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی تجھ کو تو دے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، زمانے کے فیشن نے دھوکے میں ڈالا۔ آج جو نوجوان اپنی مانگ کو سنوار کے نکلتا ہے، اپنے بالوں کو کاٹ کے نکلتا ہے، اپنے چہرے پہ کریم لگا کے نکلتا ہے، کچھ سال ایسے آئیں گے، کچھ سالوں کے بعد اپنا چہرہ دیکھنا بھی وہ گوارا نہیں کرے گا، اس کے چہرے پہ جھریاں پڑ جائیں گی، اس کے بال سفید ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں جتنے بھی بزرگ حضرات ہیں، کہ یہ ایسے ہی تھوڑی تھے، ان کی بھی جوانی تھی، ان کا بھی بچپنا تھا، تو کیوں نہ ہم اسی جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں اور سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اگر توبہ کریں گے کیا معاف کرے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے تو ایک توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تجھے ایسے ہی معاف کر دے گا جیسے تو نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ تشریف فرما علماء کرام، سامعین بزم، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کی رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے حضرات، اس نبی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کی دعا کے متعلق فرمایا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے، گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایکو کم کر دیں، تھوڑا سا ایکو کم کر دیں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ اور بہت اچھا مائک بول رہا ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ سب لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ جو بات والی کو ہے نا، اس کو اسپیڈ کر دیں، ڈیلے نہیں، اسپیڈ کر دیں، اسپیڈ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب تم فرما دو لوگوں سے فرما دو، اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گروہ قریش کے پاس سے ٹھہرے، ان کے پاس سے ٹھہرے جنہوں نے خانہ کعبہ میں بت نصب کیے تھے اور ان کو سجا سجا کے ان کے سامنے پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے عبادت کرتے تھے، انہیں پوجتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب ادھر سے گزر ہوا تو رکے، ٹھہرے، آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، کیا تم اپنے آبا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے دین سے پھر چکے ہو؟ تب اس بات پر انہوں نے کہا کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں، ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو محبوب کی رضامندی تمہارے لیے ضروری ہے،
محبوب کو راضی کرو، محبوب کی پیروی کرو، محبوب کی اطاعت کرو، محبوب کی اتباع کرو۔ پھر ابھی یہ ہے کہ تم اللہ کے چاہنے والے بنتے ہو، پھر اللہ تمہارا چاہنے والا ہو جائے گا، پھر اللہ تمہارا چاہنے والا ہو جائے گا۔ تم محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرو، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کا راستہ اختیار کر لو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ سچے کون لوگ ہیں؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سچے ہیں، حضرت خواجہ اجمیری سچے ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء سچے ہیں، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ سچے ہیں۔ یہ سچے لوگ ہیں، اگر ان کا راستہ اختیار کرو گے، اگر ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو بلایا وصال کے وقت، اور بلا کے ان کو ایک رقعہ دیا، ایک تختہ دیا، ایک تختی دی، ایک خط دیا، اور کہا میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا وصال ہو جائے تو اس خط کو دیکھنا، اس خط کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، جب اس کے بیٹے نے ان کے وہ خط نکالا، اس کو پڑھنا شروع کیا، اس میں لکھا تھا اے میرے پیارے بیٹے، تم اپنی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینا، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر دینا، اپنا تن من دھن سب اس پر پھونک دینا، اور اپنی آنکھوں کو جب دیکھنا تب اپنی آنکھوں سے، سننا تب اپنی آنکھوں سے، بولنا تب اپنی آنکھوں سے۔ تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیٹا تھا اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس میں لکھا کیا ہے، میں سمجھ نہیں سکتا کہ دیکھنا آنکھوں سے، بولنا آنکھوں سے، سننا آنکھوں سے۔ تو وہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت بابا فرید الدین صدائیں دے رہے تھے، بلند آواز سے کہہ رہے تھے کاغا سب تن کھائیو چن چن کھائیو ماس، مورے دو نینا مت کھائیو موے پیا کی آس۔ یعنی اے پرندوں چرندوں، میرے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا کھا لینا، نوچ لینا، ہڈیاں تک نکال لینا، کھا لینا، لیکن میری آنکھوں کو مت نوچنا، اس لیے میں انہی آنکھوں سے مدینے والے کا دیدار کروں گا، انہی آنکھوں سے مدینے والے آقا کو دیکھوں گا۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور عشق کیا ہے، عشق کیا ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عشق کی 700 منزلیں ہیں، عشق کی 700 منزلیں ہیں۔ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں کون؟ حضرت بابا فرید الدین جب پیر تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جب پیر کی انہیں خواہش ہوتی ہے کہ میں کسی کا مرید بنوں، تو ایک ایک کر کے سب کے پاس جاتے ہیں، لیکن ان کے مطابق کوئی پیر انہیں نہیں نظر آتا۔ انہیں خواب میں نظر آتا تھا کہ تم اس کے مرید ہوگے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کس کے مرید ہوں گے۔ تو پیر تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو کسی نے بتایا کہ تم بغداد شریف کے اندر چلے جاؤ، بغداد شریف میں ایک شیخ شہاب الدین سہروردی کے نام سے گئے، اور پتہ ہے وہ کتنے بڑے ولی ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے کہ جب شیخ شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد شریف کے اندر تھے تو اتنے بڑے، اتنے پائے کے بزرگ تھے کہ ان جیسا اس زمانے میں کوئی ولی پیدا نہیں ہوا، یہ ان کا مرتبہ تھا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں چلے گئے۔ حضرت بابا فرید الدین جب وہاں پہنچے تو لوگوں کی لائن لگی تھی، وہاں اولیاء بھی تھے، علماء بھی تھے، عوام سے بھی لوگ تھے، سارے لوگ موجود تھے۔ اب حضرت بابا فرید الدین کس لیے گئے تھے؟ مرید ہونے کے لیے، کہ یہ پیر بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے، بہت اونچا رتبہ ہے، بہت اونچا مقام ہے، تو کیوں نہ ہم ان سے مرید ہو جائیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھ گئے، انتظار دیکھنے لگے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی آئیں گے تو ان سے مرید ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر عجب عجب طریقے کے لوگ تھے، الگ الگ خیالات رکھنے والے لوگ تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی آمد ہوئی، سارے لوگ کھڑے ہوئے، سب نے مصافحہ کیا، سب نے سلام کیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سلام کیا، مصافحہ کیا، بیٹھ گئے سارے لوگ۔ اب جب کسی کی بارگاہ میں جاؤ آپ، یا کسی کے مہمان ہو، کسی کے گھر پہ جاؤ تو کھانے کے لیے تو پوچھتا ہی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا، اپنے خادموں کو حکم دیا کہ یہاں پر دسترخوان لگاؤ،
کھانا کھلاؤ، جو لوگ مہمان ہیں ان کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد جو بھی مرید ہونے والے ہیں ان کو مرید کریں گے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے حکم دیا، خادموں نے دسترخوان لگا دیا۔ دسترخوان لگا، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے جتنے خادم تھے وہ کھانا کھلانے پہ لگ گئے، ہاتھ دھلانے پہ لگ گئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی جب باری آئی تو ان کے پاس بھی ایک کنیز آئی ہاتھ دھلوانے کے لیے، تو حضرت بابا فرید الدین ہاتھ دھلنے لگے۔ جب ہاتھ دھل رہے تھے تو ان کی جو نگاہ تھی وہ اس کنیز پر پڑی۔ جب نگاہ کنیز پر پڑی تو پھر نگاہ ہٹی نہیں، بابا فرید ادھر ہی دیکھتے رہے اس کی نگاہوں کی طرف۔ اچھا، بہت الگ الگ خیالات رکھنے والے اور جس کی جتنی نگاہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی دیکھ پاتا ہے۔ وہاں اور بھی لوگ تھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ دیکھو تو کتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے، کتنی بڑی بارگاہ میں آیا ہے، اور یہاں اتنی بڑی بارگاہ کے بزرگ کی کنیز کی طرف دیکھ رہا ہے، اسے شرم نہیں آتی؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آیا ہوا ہے؟ اور نگاہیں تو دیکھو، اس کی نگاہوں سے ملائے ابھی تک اس نے نیچے نگاہ نہیں کی، اور ادھر ہاتھ دھل رہے، پانی گر رہا ہے۔ کہا یہ دو گناہ کر رہا ہے، ایک تو یہ لڑکی کو دیکھ رہا ہے اور دوسرا پانی گرا رہا ہے، ہاتھوں سے پانی نیچے گر رہا ہے۔ وہ ٹب بھی بھر گیا، وہ ٹب بھر گیا تو پانی گرنے لگا۔ اب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، کھانا رکھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہاتھ دھل دیے، جب پانی نکلنے لگا تو ہاتھ دھلے، بابا فرید الدین گنج شکر وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی بھی بیٹھے تھے، تو ایک سے رہا نہیں گیا، اس نے کہا او سنو بھائی، آپ اتنی بڑی بارگاہ میں آئے ہو، کیا آپ انہیں جانتے نہیں ہو؟ یہ کون ہے؟ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، جن کا نام سارے لوگ جانتے ہیں، جن کا مقام بھی سارے لوگ جانتے ہیں۔ آپ نہیں جانتے؟ آپ ان کی بارگاہ میں آئے ہو اور انہی کی بارگاہ کی کنیز کو آپ گھور گھور کے بار بار دیکھ رہے ہو، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کبھی بڑی بارگاہ میں گئے نہیں؟ بابا فرید الدین کو جلالا گیا، کھڑے ہو گئے، کہا تو کتنا جانتا ہے، تو میرے بارے میں کتنا جانتا ہے جو تو ایسی باتیں کر رہا ہے، الزام لگا رہا ہے؟ سن، یہ جو کنیز کی طرف میں دیکھ رہا تھا، میرا دل تو یہاں تھا پر نگاہ لوہے محفوظ پر پہنچ گئی تھی، نگاہ لوہے محفوظ پر پہنچ گئی تھی، اور میں نے دیکھ لیا۔ یہ جو بابا فرید الدین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ کی کنیز، اور اس کی تقدیر میں لکھا کہ یہ جہنمی ہے۔ میں نے اس کی تقدیر کو دیکھا، تم میرے ہاتھ دھلنے کو دیکھ رہے تھے، میری نگاہوں کو دیکھ رہے تھے، پر میں اس کی تقدیر کو دیکھ رہا تھا، میں اس کی تقدیر کو دیکھ رہا تھا۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ادھر میں ہاتھ دھل رہا تھا، ادھر اس کی تقدیر کو دھل رہا تھا، مجھے گوارا نہیں ہوا اتنی بڑی بارگاہ کی کنیز اور یہ جہنمی ہو۔ میں نے جب ہاتھ دھلنا شروع کیے، ادھر ہاتھ دھل رہا تھا، ادھر تقدیر دھل رہی تھی، ادھر تقدیر بھی دھل گئی، ادھر ہاتھ بھی دھل گئے۔ اب یہ جنتی ہے، جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو گئی ہے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اب یہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو گئی۔ نگاہ کے بلی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بے شک، سبحان نگاہ اللہ۔ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو روکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ کون ہے بابا فرید؟ بہت عمدہ، واہ واہ۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے جب اتنا سنا اور یہ واقعہ دیکھا، دسترخوان پر بیٹھے تھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خادموں کو حکم دیا، کہا ان کو یہاں سے باہر نکالو۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہا ان کو نکالو یہاں سے۔ حضرت بابا فرید الدین بھی کھڑے ہو گئے، کہا آپ اتنے بڑے ولی ہو، آپ اتنا اعلیٰ مقام رکھتے ہو، آپ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں، آپ مرید نہیں کرو گے مجھے؟ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا نہیں نہیں، مرید نہیں کروں گا۔ کہا کیوں مرید نہیں کرو گے؟ لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت تعریفیں کی ہیں، لوگوں نے آپ کے بارے میں بہت بتایا ہے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، آپ مرید کیوں نہیں کرو گے؟ تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا تھا مرید بنانے سے پہلے جس کا مرتبہ یہ ہے کہ دیکھتا ہے، آنکھوں میں نگاہیں لوہے محفوظ پر پہنچتی ہے، دیکھ کر تقدیریں بدل دیا کرتا ہے، مرید بنانے کے بعد اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ مرید بنانے کے بعد جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ حضرت شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہے۔
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے جب نظام الدین اولیاء کو ولایت کی منزل پر فائز کیا، حضرت نظام الدین اولیاء جب ولایت کی منزل پر آ گئے، دلی کی سرزمین پر آپ خدمت انجام دینے لگے، ایک دن خواب آیا اور خواب میں کسی نے کہا نظام تم ہمیں پسند آئے، بتاؤ عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے، محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں اپنی اماں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جب صبح ہوئی ماں کے پاس گئے، ماں سے پوچھا ماں مجھے خواب آیا ہے، کسی پوچھنے والے نے کہا ہے، کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تم ہمیں پسند آئے، عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے، محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ اماں میں کیا بنوں؟ تو ان کی اماں نے کہا کہ بیٹا اس بارے میں تو مجھے بھی پتا نہیں ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ کہا اماں بتاؤ نا، پھر میں کیا کروں، میں ان کو کیا جواب دوں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے جب پوچھا اپنی امی سے، تو ان کی امی نے کہا ٹھیک ہے، تم ایک شخص کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، دلی کے فلاں چوک پر ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس جانا اور جانے کے بعد ان سے کہنا، تو وہ تمہیں بتائیں گے تم عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے، محب بنو گے یا محبوب بنو گے، وہ تمہارے سوال کا جواب دے دیں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب پہنچے اس شخص کی بارگاہ میں، وہ تنور والا تھا، روٹی پکاتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء جا کے کہتے ہیں میرے بھائی مجھے یہ بتاؤ، مجھے کسی کہنے والے نے کہا ہے عاشق یا معشوق محب یا محبوب کیا بنو گے؟ وہ کہتا ہے میں روٹی پکانے والا ہوں، مجھ سے روٹی کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں سکھا دوں گا کہ روٹی کیسے بنتی ہے، میں تمہیں اس بارے میں بتا سکتا ہوں، میں اس بارے میں تو نہیں بتا سکتا کہ عاشق یا معشوق محب یا محبوب کیا بنو گے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں نہیں آپ مجھے بتائیں، میری اماں نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ ضرور بتا دیں گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے جو تنور والا تھا، اس نے کہا کہ کل آنا، کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے، محب بنو گے یا محبوب بنو گے، میں کل بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جا کے اپنے بستر پہ سو گئے، لیکن وہی راتوں میں نیند نہیں آ رہی تھی، رات میں اب جلدی سے انہیں یہ خیال تھا کہ جلدی سے صبح ہو، میں یہ سوال کا جواب مجھے مل جائے کہ میں کیا بنوں۔ تو رات میں لیٹے، نیند نہیں آئی، صبح جیسے ہی فجر کا ٹائم ہوا، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے اسی تنور والے کے پاس چلے گئے، کیونکہ اس نے دوسرے دن کا ٹائم دیا تھا۔ تنور والے کے پاس پہنچے اور جانے کے بعد کہنے لگے، وہاں دیکھا تنور بھی نہیں تھا، تنور والا بھی نہیں تھا۔ جب دیکھا کہ کوئی نہیں ہے وہاں پر، تو لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں پر ایک تنور والا تھا، وہ کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو چلا گیا ہے۔ کہا کہاں چلا گیا؟ کہا فلاں جنگل میں چلا گیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جنگل کی تلاش کری۔ تو اسی جنگل میں جہاں پر لوگوں نے پتہ دیا تھا، اسی جنگل میں دیکھا اس کا سر کہیں اور پڑا ہے، اس کا دھڑ کہیں اور ہے، اس کے ہاتھ کٹے ہوئے کہیں اور پڑے ہیں، اس کے پیر کہیں اور پڑے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے جب دیکھا، کہا یار جب تجھے بتانا ہی نہیں تھا تو مجھے بلایا کیوں؟ جب بتانا ہی نہیں تھا تو بادھا کیوں کیا؟ اور بادھا کر کے، بادھا خلافی کر کے چلا گیا، مر گیا۔ اور دیکھ تیرے ہڈیوں کو بھی، گوشت کو بھی کوے، پرندے، چرندے، درندے کھا رہے ہیں، تو کیسا ہے؟ تو نے مجھے بادھا کیوں کیا پھر جب تجھے بتانا نہیں تھا؟ اب میں سوال کا جواب کس کے پاس سے لوں گا جا کے؟ جب اتنی بات کہی نا تو اس کا سر جو تھا اس کے دھڑ میں جڑا، اس کے پیر اس کے پیروں میں لگے، اس کے ہاتھ اس کے ہاتھوں میں لگے، اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا بھائی تم پوچھتے تھے نا کہ کیا بنوں، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے۔ کہا کیا مطلب؟ یہ میرے سوال کا جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ تم نے پوچھا تھا عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے، محب بنو گے یا محبوب؟ دیکھ لو عاشقوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے، عاشقوں کا یہی حال ہوا کرتا ہے کہ ان کے سر کہیں اور ہوتے ہیں، ان کے دھڑ کہیں اور ہوتے ہیں، ان کے جسموں کو درندے، ان کے جسموں کو جانور نوچ نوچ کر کھاتے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء بھاگے اپنی ماں کے پاس پہنچے، کہا ماں نے پوچھا بیٹا جواب مل گیا؟ کیا جواب ملا؟ کہا ماں مجھے جواب مل گیا، میں عاشق نہیں میں محبوب بنوں گا۔ آج آپ دیکھ لو پوری دنیا نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے، پوری دنیا محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ان کے ساتھ اگر جڑو گے، ان کے ساتھ اگر جڑو گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ مجاہد ملت کانفرنس میں آنے والوں سنو، مجاہد ملت کون ہے؟ مجاہد ملت حق اور سچ کا ساتھ دینے والی ذات کا نام مجاہد ملت ہے۔ کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں بات بات پر ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضرت ایک تعویذ دے دیجئے، دعا کر دیجئے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے رزق کم ہے،
ہمارے کام نہیں چل رہے, بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں. لیکن حضرت مجاہد ملت جب ہندوستان میں رہے تب بھی سچ کا ساتھ دیا, حق کا ساتھ دیا. جب عربستان پہنچے تب بھی حق کا ساتھ دیا اور سچ کا ساتھ دیا. حضرت مجاہد ملت جب حق اور سچ بولے, عرب کی سرزمین پر لوگوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. جیل میں ڈالا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جھوٹ بول دیں, حق اور سچ کا ساتھ نہ دیں, آپ چھوڑ دیے جائیں گے. اپنی بات سے پلٹ جائیں, اپنے تیور بدل دیں, آپ چھوڑ دیے جائیں گے. حضرت مجاہد ملت نے کہا تھا میں اپنے تیور نہیں بدلوں گا, اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ارے تم کہتے ہو میں مار دیا جاؤں گا, مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا, اس سے بڑے میرے لیے خوش نصیبی کی بات اور کیا ہوگی. اگر مارا جاؤں گا تو مصطفیٰ کے مدینے میں مارا جاؤں گا, اگر مارا جاؤں گا تو مصطفیٰ کے شہر میں مارا جاؤں گا, اور مجھے جیل بھی ملی ہے تو مصطفیٰ کے شہر کی ملی ہے. سبحان اللہ, جیل ملی ہے تو مصطفیٰ کے. یہ اللہ والے لوگ ہوا کرتے ہیں. ان سے اگر ہم جڑیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سبر جائے گی. بخاری شریف کی حدیث ہے, ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے, میرے پاس روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے, میرے پاس زکوٰۃ کا ذخیرہ نہیں ہے, میں نے زیادہ عبادت تو نہیں کر پائی, پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میں دل سے محبت کرتا ہوں. اور حضور کا بھی فرمان ہے کہ جب تک کوئی اپنے ماں باپ اولاد ساری چیزوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہے. تو حضور سے وہ کہتے ہیں مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. تو حضور فرماتے ہیں تو ٹھیک ہے, تو کل میدان محشر میں میرے ساتھ ہوگا. جو جس سے حضور فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوگا. اب ہمارے اوپر بات ہے کہ ہم دنیا دار سے محبت کریں گے یا مدینے کے تاجدار سے محبت کریں گے. اگر دنیا دار سے محبت کریں گے تو پھر ہماری بھلائی نہیں ہے. ہم جس دنیا دار سے محبت کریں گے کل میدان محشر میں اسی کے ساتھ ہوں گے, اور اگر مدینے کے تاجدار سے محبت کریں گے تو مدینے والے آقا کے ساتھ ہوں گے. آج ہمارے معاشرے ہمارے پاس ٹائم ہے, وقت ہے, ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں, تائب ہو جائیں, سچے دل سے توبہ کرنے. اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرما دے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف برداشت کی ہم لوگوں کے لیے. پتھر کھائے طائف کے میدان میں جب حضور گزرے, میں وہ جگہ بھی دیکھ کر آیا ہوں. ابھی 7-8 دن ہوئے ہیں مجھے مدینہ شریف سے واپسی کے. میں وہ جگہ بھی دیکھ کر آیا ہوں. طائف کا جو میدان ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب ظالموں نے پتھر مارے تھے, آپ کی پنڈلیوں سے خون نکل رہے تھے, خون نکل رہا تھا. آپ کو ایک غلام نے, عداس جن کے یہاں کام کرتا تھا, عتبہ اور شیبہ کا باغ تھا, وہ باغ بھی دیکھ کر آیا ہوں, اور وہ عتبہ اور شیبہ کے مکان بھی دیکھ کر آیا ہوں. آج 1400 سال گزر گئے, ان کے مکان ایسے ہی ویران ہیں, ان پر نحوست گزر رہی ہے, نحوست برس رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب خون نکل رہا تھا تو آپ انگوروں کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. ایک عداس غلام تھا, عتبہ اور شیبہ کا دل بھی پگھل گیا. اتنا طائف والوں نے آپ کو تکلیفیں دی. حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے طائف میں تکلیفیں ملی ہیں. اور کس کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے. اور حضور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, سارے جہان کے لیے, سارے لوگوں کے لیے, سب کے لیے رحمت بن کر آئے. جب آپ کو تکلیفیں ملی, جب آپ نے وہاں پر آپ کو جب تکلیف ملی تو فرشتے آ گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرمائے یہ جو پہاڑ ہیں نا, ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اور ان کی چٹنی بنا دیں گے, ان کو یہیں پر مار دیا جائے گا, ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. آپ حکم فرمائیں. حضور فرماتے ہیں نہیں, ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائیں گی, ان کی آنے والی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی. یہ نہیں سمجھتے ہیں تو کیا ہوا, میں رحمت بن کر آیا ہوں, کسی کی زحمت بن کر نہیں آیا ہوں. میرے حضور نے کتنی تکلیفیں سہی ہیں. آپ کے لیے میٹنگیں ہوئی ہیں. ابو جہل نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ میں تمام لوگوں کو بلایا. جب اس کا بس نہیں چلا اور اس سے حضور جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے ایمان کی, جب نہیں روکا گیا تو اس نے اپنے دوست حبیب یمنی کو بلایا اور کہا کہ تو میرا دوست ہے, تو اگر ان کو سمجھائے گا تو یہ سمجھ جائیں گے, یہ ایمان کی دعوت نہیں دیں گے, یہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ, یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ, یہ لوگوں کو بہلاتے ہیں پھسلاتے ہیں, اپنی طرف لے جا رہے ہیں, سارے لوگوں کو اپنی طرف اپنا کلمہ پڑھا رہے ہیں. تو حبیب یمنی آیا, میٹنگ لگی ہوئی تھی, تو حبیب یمنی نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بلاؤ. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا.
ابو جہل نے کہہ دیا تھا کہ جب وہ آئیں تو کوئی کھڑا مت ہونا، کوئی بھی ان کے ادب کے لیے کھڑے مت ہونا. لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، سب سے پہلے ابو جہل کھڑا ہوا، پھر باقی سارے کافر کھڑے ہو گئے. تو جب بعد میں حضور چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تم تو کہتے تھے کہ کھڑے مت ہونا، تم خود کھڑے ہو گئے. تو ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے اٹھا دیا ہو. کہا تمہیں ایسا لگا تو ہمیں بھی ایسا لگا کہ ہمیں کسی نے اٹھا دیا. فرشتوں نے کہا، حکم ہوا کہ فرشتوں جاؤ، حضور جا رہے گئے، جو بھی بیٹھا ہوا ہے سب کو کھڑے کر دو. سارے لوگ حضور کے ادب میں کھڑے ہو گئے. حبیب یمنی نے سوال کیے کہ دیکھو میرے دو سوال ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کا جادو، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ جو کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جادوگر ہیں تو زمین پر جادو چلے گا، آسمان پر جادو نہیں چلے گا. مجھے یہ معلوم چلا ہے کہ آپ جادوگر ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. میں وہ پہاڑ بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں پر حضور نے کھڑے ہو کر انگلیوں سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. اور دوسرا میرا جو سوال ہے وہ سوال بھی آپ کریں گے اور اس کا جواب بھی آپ دیں گے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ ایک پہاڑی پر گئے اور جانے کے بعد چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو حبیب یمنی نے کہا میں سمجھ گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں سمجھ گیا آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن جب دوسرا والا جواب اب مل جائے گا مجھے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. سارے کافر دیکھ رہے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارے سوال کا جواب، تمہارا سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں دوں؟ تو سنو، سوال یہ ہے کہ تمہاری ایک بیٹی ہے جو کہ معذور ہے، جس کے پیر ٹھیک نہیں ہیں، پیروں سے چل نہیں سکتی ہے، وہ بیٹی ہے، جاؤ تمہاری بیٹی کو میں نے شفا دے دی ہے. جب اتنا کہا تھا تو وہ قدموں پہ گر گیا تھا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیں. وہیں پر اس نے پڑھا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب گھر پہ آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے تو اور لوگ کھولتے تھے، لیکن آج اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی جو پیروں سے چل نہیں سکتی تھی خود دروازہ کھولنے کے لیے آتی ہے. اور جب وہ دیکھتا ہے اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹی تو معذور تھی، تو پیروں سے معذور تھی، تو چل نہیں سکتی تھی، تو شفایاب کیسے ہو گئی، تو دروازہ کھولنے کیسے چلی آئی؟ اس نے کہا ابا مجھے ابھی خواب آیا تھا، ایک نورانی چہرے والا میرے خواب میں آیا تھا، ایک نورانی کپڑوں والا میرے خواب میں آیا تھا، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کیا ہے اور میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا ہے، میرے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا ہے، میں شفایاب ہو گئی ہوں، میں مسلمان بھی ہو گئی ہوں، شفایاب بھی ہو گئی ہوں. وہ کہنے لگا بیٹی میں ابھی اسی کا کلمہ پڑھ کے آیا ہوں. تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا نہیں کیا. اور آج ہم اسی نبی کے ماننے والے، ہم نے ان کو بھلا دیا ہے، اپنے گھر سے ان کو نکال دیا، اپنے دل سے ان کو نکال دیا، اپنی دکانوں سے ان کو نکال دیا، اپنے مکانوں سے ان کو نکال دیا. ہم ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، اسی لیے ہم سب سے پیچھے گئے. وہ مسلمان بھی تھے جو تنہا ایک مسلمان اگر 60,000 کے مقابلے میں بھی نکلتا تھا تو 60,000 کے لشکر کو پھاڑتا ہوا نکل جاتا تھا اور 60,000 کا لشکر اس سے تھراتا تھا. وہ مسلمان بھی تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے لوگ تھے. وہ حضرت خالد بن ولید 313 کے ساتھ 60,000 کے لشکر میں اتر گئے. پہلے 20,000 کا لشکر تھا ادھر اور 60,000 کا لشکر تھا ادھر. لوگوں نے کہا کہ ان کے مقابلے میں کتنے لوگ جائیں گے، ہم تو 20,000 ہیں. تو ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ان کے مقابلے میں ہم صرف 10,000 لوگوں کو لے کے جائیں گے، کافروں کے مقابلے میں صرف 10,000 لوگ جائیں گے. دوسرا کھڑا ہوا، کہا ان کی اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ 60,000 کے مقابلے میں 10,000 لے کے جائیں، یہ ان کے ایمان تھے. کہا ہم 10,000 نہیں بلکہ صرف 5,000 لے کے جائیں گے. دوسرا کھڑا ہوا، کہا آپ 5,000 کی باتیں کرتے ہو، ہم اللہ سے ڈرنے والی قوم ہیں، ہم حضور کو ماننے والی قوم ہیں، ہم ان کے مقابلے میں 5,000 نہیں صرف 1,000 مسلمان جائیں گے 60,000 کے مقابلے میں. ایک کھڑا ہو گیا، کہا خالد بن ولید تم سپہ سالار ہو، کیا کروا رہے ہو؟ کوئی 20,000 کی باتیں کرتا ہے، کوئی 10,000 کی باتیں کرتا ہے، کوئی 5,000 کی باتیں کرتا ہے. 60,000 کے لشکر سے 60,000 سے 1,000 کیسے لڑ سکتے ہیں؟ خالد بن ولید کھڑے ہوئے، کہا تم بھی بتاؤ، اپنا فیصلہ دو. خالد بن ولید کتنے لوگوں کو لے کے جانا چاہتے ہو؟ خالد بن ولید نے کہا نہ 20,000 جائیں گے، نہ 10,000 جائیں گے، نہ 5,000 جائیں گے، 60,000 کے مقابلے میں صرف 60 مسلمان جائیں گے. 60,000 کے مقابلے میں صرف
60 मुसलमान जाएंगे। एक खड़े हुए कहा खालिद आज तुम मरवा के रहोगे, आज तो मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा तुम 60 की बातें करते हो, अगर खालिद बिन वलीद तनहा 60,000 के मुकाबले में निकल जाए तो तनहा खालिद बिन वलीद की तलवार काफी है और ये 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आएगा। ये 60,000 का 60 और 60,000 की बातें करते हो। क्या हुआ? 60 मुसलमान, सिर्फ 60 मुसलमान खालिद बिन वलीद के साथ, सिपह सालार खालिद बिन वलीद के साथ सिर्फ 60 मुसलमान गए अपनी तलवारों को लहराते हुए। ये वो मुसलमान थे, दुनिया देख रही थी, दुनिया सोच रही थी कि आज मुसलमान बर्बाद हो जाएंगे, आज मुसलमान तबाह हो जाएंगे, आज मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई नजर नहीं आएगा, आज मुसलमानों का नाम लेने वाला कोई भी नजर नहीं आएगा, आज तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये क्या समझते हैं अपने आप को? 60 लोगों को 60,000 के मुकाबले में ले जाते हैं। खालिद बिन वलीद इन लोगों का, जो 60 मुसलमान जा रहे थे, इनका ईमान इतना पक्का था, इतना मजबूत था कि हुजूर से मोहब्बत करने वाले लोग थे, हुजूर से इश्क करने वाले लोग थे, अल्लाह से डरने वाले लोग थे, अल्लाह पर इनका ईमान था, हुजूर पर इनका ईमान था। 60 लोग जब 60,000 के मुकाबले में निकले, गर्द उड़ना शुरू हुई, गर्द उड़ने लगी, लोग आपस में बातें कर रहे थे, आज मुसलमान खत्म हो गए, आज मुसलमान बर्बाद हो गए, आज मुसलमान मार दिए जाएंगे। लेकिन क्या देखते हैं, जब धूल खत्म हुई, जब गर्द खत्म हुई, दुनिया ने देखा कि 60 मुसलमान जो 60,000 के मुकाबले में गए थे, नारे तकबीर की सदाएं बुलंद करते हुए वापस आ रहे थे और 60,000 का लश्कर भागता हुआ नजर आ रहा था। दुनिया ने कहा था मुसलमान अपनी ताकत की बुनियाद पर नहीं जीतता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है, हुजूर से मोहब्बत की बुनियाद पर जीतता है। ये हमारा ईमान होना चाहिए, ये हमारे दिल के अंदर जज्बा होना चाहिए। हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हम सिर्फ नाम के कहलाने के मुसलमान हैं। आज कोई तकलीफ आ जाए, कोई थोड़ी सी हम पर पड़ जाए, हम तानाकशी करने लगते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम गुस्ताखियाँ करने लगते हैं, पता नहीं क्या से क्या कहते हैं। अल्लाह ने सारी मुसीबतें हम पे ही डालना था, सारी मुसीबतें हम पे डाल दी। अल्लाह आजमाइशें लेता है, कभी माल के ज़रिए से, कभी औलाद के ज़रिए से, कभी किसी भी चीज़ के ज़रिए से। इंसान को चाहिए कि वो उस टाइम अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि अल्लाह ताला तुम्हें इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि तुम्हारे दामन छोटे पड़ जाएंगे। उसकी अताओं में कमी नहीं है। हम अगर दुआ भी मांगते हैं ना, एक बात याद रखें, अगर हम दुआ भी मांगते हैं और हमारी दुआ अगर फ़ौरन कबूल नहीं होती है, ये मत समझें कि अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल नहीं किया। हमारी दुआएं बात के लिए छोड़ दी जाती हैं। जब हम मैदान महशर में जमा होंगे तो ये जो दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, ये बाद में हमारा साथ देंगी। उस वक्त हम कहेंगे कि काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल नहीं होती, काश भी एक भी दुआ कबूल नहीं होती। तो इसका सिला आपको बाद में मिलेगा, जो यहाँ अगर दुआ आपकी कबूल नहीं होती है। आखिरी बात कह के गुजरना चाहता हूँ, मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, पैगाम लेके जाओ। यहाँ पर सिर्फ आप तनहा नहीं बैठे, अगर आप बैठे हो या ना बैठे हो, आप उठ के भी चले जाओ, लेकिन अल्लाह के फरिश्ते यहाँ मौजूद हैं। जहाँ पर जिक्र हबीब होता है, जिक्रुल्लाह होता है, जिक्र रसूल होता है, वहाँ पर फरिश्तों की जमात आके सुना करती है। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों जाओ, ये ज़मीन के चक्कर लगाओ, देखो कहाँ पर मेरा बंदा मेरा और मेरे महबूब का और मेरे वलियों का जिक्र कर रहा है। फरिश्ते आते हैं, रूए ज़मीन के चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होती है, अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, क्या तुम ज़मीन पर गए थे? अच्छा, अल्लाह के जानता नहीं है, जानता है, लेकिन गवाही के तौर पर फरिश्तों को भेजता है। फिर उनसे पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों बताओ, क्या तुम रूए ज़मीन पर गए थे? तुमने चक्कर लगाए थे? तुम्हें कोई बंदा मेरा, मेरे महबूब का जिक्र करते मिला? फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, हम गए थे, हम रूए ज़मीन का हमने चक्कर लगाया, और एक जगह थी जहाँ पर हमने देखा कि कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का, तेरे वलियों का जिक्र कर रहे थे, तेरे नबियों का जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, वो क्या कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, अल्लाह वो तेरा जिक्र कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे, उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, उन्होंने तुझे नहीं देखा, तुझे नहीं देखा, पर तेरी बातें कर रहे थे, तेरे बारे में जिक्र हो रहा था, तेरे बारे में वो सुन रहे थे। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, फिर और क्या वो कह रहे थे? फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह,
وہ جنت کا ذکر کر رہے تھے. اللہ فرماتا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا پر جنت کی طلب کر رہے تھے. ذکر کرنے والے انہیں بتا رہے تھے اور وہ جنت کے خواہش مند ہو رہے تھے. اللہ فرماتا ہے اور کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ وہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے، جہنم کا ذکر سن رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جہنم کو تو نہیں دیکھا پر جہنم کا ذکر کر رہے تھے. جہنم کی باتیں سن سن کے ان کے دل کانپ رہے تھے. وہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے تھے، تیری بارگاہ میں معافی طلب کر رہے تھے، تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم تباہ ہو جاؤ. جتنے وہاں پر بیٹھے تھے، جتنے ذکر کر رہے تھے، جتنے ذکر سن رہے تھے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. میں نے ان سب کو بخش دیا ہے. یہ میرے رب کی عطائیں ہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے ہم لوگوں پر. اور پتہ ہے اس محفل میں صرف فرشتے کی نہیں بلکہ ولیوں کے سلطان حضور غوث پاک بھی آئے ہوئے ہیں. محبت سے بولیں سبحان اللہ. حضور غوث پاک. آخری بات کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں، بس آخری بات ہے. عمل کر لینا جو کہہ کے جا رہا ہوں. پتہ نہیں ہماری زندگی رہی یا نہ رہی، آپ کی رہی یا نہ رہی، پھر یہ باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی. ہمیں ایک سانس کا بھی پتہ نہیں کہ ہماری اگلی سانس آئے گی یا نہیں آئے گی. ہم ابھی بول رہے ہیں، اگلا لفظ بول پائیں گے، اگلا جملہ بولیں گے یا نہیں بولیں گے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ کب ملک الموت آئیں اور ہماری روح قبض کر کے چلے جائیں. ہاں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وقت کا پردھان ہوں، میں چیئرمین ہوں، میں بدھائک ہوں، میں منتری ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ایک وقت ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، ان کی روح کو کھینچ لیا گیا. اور آج ان کی قبروں کو دیکھیں آپ، بیران پڑی ہیں. ان کی قبریں کہتی ہیں کہ کوئی ادھر بھی آؤ، کوئی ادھر بھی کچھ پڑھ کے چلے جاؤ. تو پتہ نہیں زندگی کا کہ کب زندگی اختتام پذیر ہو جائے، کب زندگی کی شام ہو جائے. تو بغداد شریف کے اندر دو ایسے گھر تھے جو بہت زیادہ غربت زدہ تھے. اس میں سے ایک گھر میں ایک چھوٹی سی بچی رہا کرتی تھی اور ایک غریب ماں رہا کرتی تھی. دونوں حضور سے بڑے سچے پیار کرتے تھے، سچا عشق کرتے تھے، حضور سے محبت کرتے تھے دونوں لوگ. اور جہاں بھی حضور کا ذکر ہوتا تھا یہ سننے کے لیے چلے جاتے تھے. لیکن یاد رکھیں، یہ مت سوچنا کہ بڑا جلسہ ہوا ہے ہم تبھی حضور کا ذکر سنیں. چھوٹی میلاد میں بھی جایا کریں اگر کسی کے گھر میلاد ہو، کیونکہ حضور سے جو محبت کرتا گئے، حضور سے جو عشق کرتا گئے، حضور اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لاتے گئے، حضور اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی آتے ہیں. یہ بوڑھی ماں تھی، غریب ماں تھی. جب اسے پتا چلا کہ ایک ہمارے ہی شہر کے اندر بغداد شہر میں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے، جیسا آج ہم لوگوں نے یہاں پہ جلسہ کرایا، ایسا جلسہ ہونے والا ہے، بڑے بڑے اچھے لوگ آئیں گے، حضور کا ذکر کریں گے، حضور کی باتیں کریں گے، حضور کی نعتیں پڑھیں گے. تو کیوں نہ ہم اس جلسے میں شرکت کریں اور اس جلسے میں جا کے حضور کی باتیں سنیں، حضور کی نعتیں سنیں. تو اس کو بہت خوشی تھی کہ ہم مدینے والے کا ذکر سنیں، اس کے اللہ کے ولیوں کا ذکر سنیں، اللہ کے محبوب کا ذکر سنیں. تو یہ بھی چلی گئی، ماں اور بیٹی تھی، غریب تھی تو چلی گئی. ایسے ہی وہاں پر یہ تو کھلا ہوا ہے، وہاں پر گیٹ لگا ہوا تھا اور اس دروازے پر لوگ کھڑے ہوئے تھے، دربان کھڑے ہوئے تھے. تو جب یہ غریب ماں وہاں پر پہنچی، اندر انٹری لینا چاہا تو دربانوں نے روک لیا. کہاں جا رہی ہو؟ کہا ہم حضور کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں، حضور کا جلسہ ہونے والا ہے، جلسے میں بڑے اچھے لوگ آئیں گے، بڑا اچھا ذکر کریں گے، بڑی اچھی نعتیں پڑھیں گے، ہم سنیں گے اور سبحان اللہ کہیں گے. تو جو دروازے پر لوگ کھڑے تھے انہوں نے روک لیا. کہا آپ اندر نہیں جا سکتی. کہا میں اندر نہیں جا سکتی، کیوں؟ کہا آپ کے پاس کوئی کارڈ ہے، کوئی انویٹیشن کارڈ کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کو اندر انٹری دے دیں؟ کیونکہ یہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں جن کا کارڈ بنا ہوا ہو، جن کے پاس کوئی کارڈ ہو، کوئی پرچہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے، میرے پاس کوئی پرچہ نہیں ہے، پر ہم حضور کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم آپ کا کھانا نہیں کھائیں گے، آپ کی کوئی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم تو حضور کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، حضور کا ذکر سنیں گے چلے جائیں گے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں کیا مطلب، ہم تو حضور کی باتیں سننے کے لیے آئے گے. انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی ایسے نہیں ہو سکتا، آپ اندر نہیں جا سکتی، آپ کو اندر نہیں بھیجا جائے گا. جلسہ تو ضرور ہو رہا ہے لیکن آپ کے پاس جب تک کارڈ نہیں ہوگا آپ اندر داخل نہیں ہو سکتی. کہا یہ کیسی بات ہے، کیا غریبوں کی کوئی نہیں سنتا، کیا غریب اس جلسے میں نہیں بیٹھ سکتے؟ اس نے کہا ہمیں نہیں پتا، آپ کارڈ لائیں گی تب اندر داخل ہوں گی. اس نے کہا دیکھتے ہیں کون روکتا ہے. جیسے ہی اس نے اندر داخل ہونا چاہا تو وہ دروازے پر جو لوگ کھڑے تھے نا انہوں نے لات ماری،
پیٹ پہ لات لگی، عورت زمین پر گری، اور جب زمین پر گری تو اس کی چیخ نکل گئی، اس کے آنسو نکل آئے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی ایک نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ بوڑھی ماں تھی، اس کے آنسو نکلے تو اس کی چھوٹی بیٹی تھی، بڑی سمجھدار تھی، کہا اماں آپ روتی کیوں ہو؟ آپ آنسو نہ بہاؤ، آپ رو مت۔ مدینے والے آقا سے جو پیار کرتا ہے نا، مدینے والے آقا اس کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں تشریف لاتے ہیں۔ ماں آپ رو نہ، آپ آنسو نہ بہاؤ۔ ہم غریب صحیح تو کیا ہوا، ہمارا گھر ٹوٹا پھوٹا صحیح تو کیا ہوا، ہم اتنی بڑی مجلس نہ کر پائے تو کیا ہوا، اتنا بڑا جلسہ نہ سجا پائے تو کیا ہوا، ماں ٹوٹے ہوئے چھپر کے نیچے دو مصلے بچھائیں گے، ایک پر تو بیٹھنا، ایک پر میں بیٹھوں گی۔ جب میں نبی کی نعت پڑھوں تو تو سبحان اللہ کہنا، جب تو پڑھے گی تو میں سبحان اللہ کہوں گی۔ ماں آپ رو مت، آنسو مت بہاؤ۔ ہم تو حضور کو ماننے والے لوگ ہیں، سچا عشق کرنے والے لوگ ہیں، سچا پیار کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم کو یقین ہے کہ ہم حضور کو اگر دل سے بلائیں گے تو حضور ہمارے گھروں میں تشریف لائیں گے۔ ماں نے سنا، بیٹی بڑی سمجھدار ہے، کہا ٹھیک ہے بیٹی جیسا تو کہتی ہے ویسا ہی کرتے ہیں۔ بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اپنے ٹوٹے ہوئے چھپر میں آ گئی، اداس تھی۔ اور جب کوئی اداس ہوتا ہے حضور کی بارگاہ سے تو حضور کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ میرا چاہنے والا اور مجھ سے اداس ہو گیا، مجھ سے اس نے مانگا اور عطا نہیں ہوا، تو حضور کے ہاں تو نہ ہے ہی نہیں نا، وہاں تو منادی ہے ہی نہیں کسی چیز کی، جتنا مانگو گے اتنا عطا کیا جائے گا، جتنا چاہو گے اتنا ملے گا۔ جب یہ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر پہ، ٹوٹے ہوئے چھپر کے نیچے دو مصلے بچھائے، ایک پر ماں بیٹھ گئی، ایک پر بیٹی بیٹھ گئی۔ جب بیٹی حضور کا ذکر کرتی تھی تو ماں سبحان اللہ کہتی تھی، جب ماں حضور کا ذکر کرتی تھی تو بیٹی سبحان اللہ کہتی تھی۔ یہ ان کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ رات کا آدھا حصہ گزر گیا۔ جب رات کا آدھا ٹائم گزرا تو ماں نے کہا بیٹی مجھے وضو کرنا ہے، تازہ وضو بناؤں گی، وضو الوضو کرنا ہے، آپ وضو کے لیے پانی لے کے دو۔ تو اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ماں آپ بیٹھے میں پانی لے کے آتی ہوں۔ اس کی بیٹی اندر سے اٹھی، باہر سے پانی آتا تھا، کنواں موجود تھا، کنویں سے پانی آتا تھا۔ جب دروازے کے باہر نکلی، دروازے کے باہر گئی تو اس کی چیخ نکل گئی، دل کے کانوں سے سننا، اس کی چیخ نکل گئی، ماں دیکھو دروازے پہ کوئی آیا ہے، دیکھو دروازے پہ کوئی آیا ہے۔ اس کی ماں نے کہا بیٹی ہمیں اپنے گھر کے دروازے کے اندر کوئی داخل نہیں ہونے دیتا، ہمارے دروازے پہ اتنے وقت کون آیا ہے، ہمارے دروازے پہ کون آ سکتا ہے۔ اس کی بیٹی نے کہا ماں دیکھو تو صحیح، اس کا چہرہ بھی نورانی ہے، اس کا جلوہ بھی نورانی ہے، اس کے کپڑے بھی نورانی ہیں، ماں دیکھو تو صحیح کوئی آیا ہے۔ اس کی ماں دوڑ سے آتی ہے، جب دیکھتی ہے تو دروازے پر کوئی اور نہیں تھا، بغداد سے غوث پاک آئے تھے، بغداد سے غوث پاک آئے تھے۔ اس کی ماں نے کہا یا پیر پیرا، یا غوث اعظم آپ تو بڑے اعلیٰ ولی ہو، اور آئے ہی نہیں، آ کے دہلیز کو چوم رکھے تھے۔ کہا سرکار غوث اعظم آپ تو بڑے اعلیٰ ولی ہیں، آپ تو بڑے اچھے ولی ہیں، آپ آ کے اور دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو؟ غوث پاک فرماتے ہیں اے بوڑھی سن لے، ہم تیری دہلیز کو نہیں چوم رہے ہیں، ہم تو غوث دہلیز کو چوم رہے ہیں۔ ہم نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے جاتے دیکھا ہے، ہم نے ابھی حسنین کے نانا کو آتے جاتے دیکھا ہے۔ تو یہ حضور کے غلام ہوتے ہیں جنہیں سچا عشق حضور سے ہوتا ہے، یہ حضور کے چاہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جتنی باتیں ہوئی ہیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔